نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سو برس گزر گئے کہ یہ دنیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی دیدار سے تو محروم ہو چکی ہے، مگر آج بھی ہزاروں حدیث کی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، غلطیوں پر تنبیہ فرما رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، بھلائیوں کی دعوت دے رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی بڑھیا کا سودا خرید رہے ہیں، میدان جہاد میں لشکر کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہاں، ذرا کان لگا کر سنو، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، امت کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھی کیا خوب ہے کہ سرکار کے دربار کا پورا نقشہ ہی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ، جملوں، آیات اور صورتوں تک رسائی کی بات ہو، اس کی ترتیب کا مسئلہ ہو، کسی آیت کا مفہوم سمجھنے میں الجھن درپیش ہو، یا قرآن کریم کی کسی بات پر غیر مسلموں کے کسی اعتراض کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں ہم حدیث نبوی کے محتاج ہیں، اور ان میں سے کوئی مسئلہ بھی حدیث نبوی کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پس منظر میں فرمایا ہے کہ تمام دینی علوم کا سرچشمہ اور بنیاد حدیث نبوی کا علم ہے۔ اسی سے ہمیں قرآن ملتا ہے، اسی سے سنت حاصل ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر فقہ تشکیل پاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث نبوی کا صحیح یقین اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مشکوٰۃ المصابیح کو حدیث کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کو ہر دور میں اہل اسلام کے ہاں غیر معمولی شہرت، اہمیت اور مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب تمام مکاتب فکر کے مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ اس قدر جامع کتاب ہے کہ ایک طالب علم اور عالم دین کو یہ اکیلی کتاب دیگر حدیث کی کتب سے آزاد کر دیتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں سیاستہ اور دیگر کتب حدیث سے انتخاب کر کے ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے سمجھنے میں ایک عام پڑھنے والے کو دشواری اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشکوٰۃ المصابیح کو قبولیت عامہ نصیب فرمائی ہے۔ میں اپنے چینل حدیث کوچ میں وہ تمام صحیح احادیث جن پر تمام مسلک کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، ان پر مشتمل آسان اردو میں ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں، جس کا مقصد ایک عام آدمی کو اپنے دین کی درست معلومات پہنچانا ہے۔ جن احادیث کی سند کمزور ہے یا جنہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، ان کے حوالہ جات کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دنیاوی علم کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، جبکہ جس کتاب و سنت کے علم نے آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، اسی کتاب و سنت پر کوئی خاص توجہ نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ تمام کتب احادیث کی صحیح احادیث پر مشتمل ویڈیوز کو بار بار سننے یا دیکھنے پر ایک عام مسلمان ان تمام اسلامی علوم سے اتنی واقفیت تو حاصل کر لے گا جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اہم ہے۔ خدا مجھے اس نیک کام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اس کاوش کو آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ احادیث کے بارے میں چند اہم اصطلاحات جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، جیسے کہ راوی کون ہے، متن حدیث، حدیث قدسی، مرفوع حدیث، موقوف حدیث، مقطوع حدیث، سیاستہ، صحیحین، سنن اربعہ، صحیح حدیث، حدیث حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث، موضوع حدیث، سند حدیث کیا ہوتا ہے، غریب حدیث، مقبول حدیث کیا ہے، مردود حدیث کیا ہے، متفق علیہ کون سی حدیث ہوتی ہے، معلق حدیث، مرسل حدیث، متروک حدیث وغیرہ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔